بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھنا چاہتا ہوں اور یہ اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا تھوڑی سی کلیئرٹی مل جائے. کلیئرٹی میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو امریکہ نے 1948 سے لے کر اور 2010 تک جو فائنینشیل اسسٹنس دی یعنی کہ پیسے دیے اور ملٹری اسسٹنس جو دیے اس کی بھی شیپ میں جو کچھ اس نے ہماری مدد کی، پاکستان کی جو مدد کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اینڈ دیٹ از دیٹ دس واز فائنینشیل اسسٹنس اینڈ ملٹری اسسٹنس اینڈ دیر آر نو لونز. اور لون نہیں ہے اس میں کوئی، صرف اسسٹنس ہے جو پاکستان کو ملتی رہی ہے. میں 15 سال کا آپ کے سامنے سارا ڈیٹا رکھوں گا کیونکہ یہ شروع ہوگا 1948 سے لے کے 2010 تک کا. پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ آپ کے سامنے یہ فگرز آ جائیں گے اور ایئر 48 سے لے کے 1962 تک کے، اور اس میں جو اکنامک اسسٹنس ہمیں ملی اور جو ہمیں اس کے علاوہ ملٹری اسسٹنس ہمیں ملی وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کی تھوڑا سا میں ایلیبریٹ بھی کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے، اور وہ یہ ہے کہ 1952 میں یہ ایڈ شروع ہوئی اور یہ یو ایس ایڈ پروگرام جو تھا اس کی مد میں یہ شروع کیا گیا پاکستان میں. 52 میں یہ اسسٹنس شروع ہوئی اور ملٹری اسسٹنس جو تھی دیٹ واز پرووائڈیڈ ان 1955 اور اس وقت جو ملٹری اسسٹنس ملی تھی پاکستان کو دیٹ واز $266 ملین. ایوب خان صاحب کے دور میں یہ ایک نئی اسسٹنس آئی تھی، ایک مزید اسسٹنس دی گئی پاکستان کو، اور وہ تھی پاکستان گرین ریولوشن اور کیپٹل ڈیولپمنٹ، یعنی کہ ہمارا جو کیپٹل یہاں پہ بنا تھا اسلام آباد میں اس کے لیے بھی چپ ان کیے پیسے امریکہ نے. اور میگا پروجیکٹس جو تھے یعنی کہ جو میگا پروجیکٹس تھے ڈیمز کے، تربیلا ڈیم ہو گیا، منگلا ڈیم ہو گیا، اور اس کے علاوہ جناب کنال نیٹ ورک جو تھا اس کے لیے بھی پیسے امریکہ نے دیے ہمیں. یہ تو 15 سال کا میں نے آپ کے سامنے رکھا جی. مزید آگے چلوں گا میں اور اس کو میں شروع کروں گا 1963 سے 1977 تک. پھر وہی چارٹ آپ کے سامنے ہوگا اور اس بار بھی اکنامک اسسٹنس جو امریکہ نے دی اور اس کے علاوہ ملٹری اسسٹنس جو امریکہ نے دی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں. اچھا، 1950s میں امریکن کانگریس نے ایک بل پاس کیا، ایگریکلچرل ٹریڈ ڈیولپمنٹ اینڈ اسسٹنس ایکٹ 1954، جس کو PL 480 بھی کہا جاتا ہے. اس کے تحت فوڈ اسسٹنس جو تھی جن ممالک کو ضرورت تھی وہ پرووائڈ کی گئی. اب 1965 میں کیونکہ وار ہو گئی تھی بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو اس لیے وہ اسسٹنس جو تھی ملٹری اسسٹنس دونوں ممالک کو یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کو بند کر دی گئی تھی، لیکن اسینشل اکنامک اسسٹنس جو تھی دونوں ملکوں کو جاری رکھی گئی. اب اس میں اس کے لیے جناب جو فوڈ پروگرام تھا اس میں اسسٹنس ملتی رہی. اس کے علاوہ جناب دونوں ملکوں کو ملتی رہی فوڈ پروگرام کے مد میں، دونوں ملکوں کو یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کو فوڈ پروگرام جو تھا اس کی مد میں اسسٹنس ملتی رہی. اور پھر اس کے بعد اکنامک اسسٹنس انفراسٹرکچر یو ایس ایڈ کا کنٹینیو ہو گیا، پھر شروع ہو گیا بھٹو صاحب کے دور میں. اب میں تھوڑا سا آگے چلوں گا جناب. 1979 سے لے کے 1993 تک اس کے جو اکنامک اسسٹنس ہے، جو امریکن اکنامک اسسٹنس ہے اور ملٹری اسسٹنس جو ہے جو پاکستان کو ملتی رہی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا. جمی کارٹر کی حکومت آتی ہے. جمی کارٹر نے جناب آتے ہی پاکستان کے ساتھ ڈفرینسز ہوتے ہیں اور تھوڑے سے کنسرنز ریز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب وہ اسسٹنس جو ہے کسی حد تک رک جاتی ہے. پھر اس کے بعد رونلڈ ریگن آتے ہیں اور وہ جناب پریویس فنڈز جو ہوتے ہیں ان کو دوبارہ یو ایس ایڈ پروگرام کی شکل میں پاکستان میں پھر شروع کر دیتے ہیں. اور اسینشل ملٹری ایڈ جو ہوتی ہے ٹو کاؤنٹر سوویت ایگریشن، وہ جناب افغانستان میں جو سوویت ایگریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے جناب پھر اس میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یو ایس اکنامک
and military aid worth $564 million for the fiscal year 1991 was immediately stopped by George Bush. اس کے بھی ان کے سامنے ریزنز تھے, اور اس کے ساتھ جناب F-16 جو تھے وہ تقریباً 38 F-16 جو تھے وہ بھی ان کی سیل بھی ہولڈ پہ رکھ لی جاتی ہے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. 1994 سے لے کے 2010 تک جو اکنامک اسسٹنس پاکستان کو ملی اور ملٹری اسسٹنس جو پاکستان کو ملی امریکہ سے, اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں. اچھا, پھر ایک اور چیز میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا جناب کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاس کرتی ہے براؤن امینڈمنٹ آتھورائزنگ ریلیز آف $268 million ورتھ آف اکوپمنٹ ٹو پاکستان, اور جو کہ F-16 کی سیل ہونی تھی, اور اس کے تحت جو چیزیں F-16 کی مد میں ملے اور F-16 کی جو ڈیل تھی وہ آلموسٹ میچیور ہوئی. یو ایس پریزیڈنٹ بل کلنٹن جو ہیں یوز کرتے ہیں اپنی اتھارٹی اور پبلک لا 105-277 براؤن بیک امینڈمنٹ جو ہے ٹو ویو سینکشنز آن پاکستان وہ جناب ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اس کے تحت جو ہے ڈیول یوز آف ایکسپورٹس اینڈ ملٹری سیلز کی بھی یہاں پہ ایج ملتا ہے پاکستان کو. 2002 میں بگننگ 2002 میں جو ہوتا ہے آپریشن انڈیورنگ فریڈم ان افغانستان, اور اس میں کولوژن سپورٹ فنڈ جو ہے اس کی مد میں ایک ریپڈ انکریز آتا ہے ان ممالک کے لیے اور اسپیشلی پاکستان کے لیے جو وار اگینسٹ ٹیرر میں ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے امریکہ کو. سو اس کے تحت کیری لوگر ایکٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے, اور یہ آتا ہے جناب, یہ کانگریس اس کو پاس کرتی ہے اور اس کو لا بناتی ہے اکتوبر 15 2009 میں, اور جس کے تحت $1.5 بلین جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتے ہیں جناب. اچھا, یہ تو میں نے آپ کے سامنے جی ڈیٹیلز رکھی, اور وہ ڈیٹیلز اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ امریکہ ہیڈ بین ہیلپنگ آؤٹ پاکستان, فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ بھی دیتا رہا, ملٹری اسسٹنس جو ہے پاکستان کو وہ بھی دیتا رہا, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم اگر یہ کہا جائے کہ ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری, نہیں, تعلقات جو ہیں بٹوین امریکہ اینڈ پاکستان وہ رولر کوسٹر کی طرح رہے ہیں. اب تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا جی, پولیٹیکل سچویشن جو ہے ہماری وہ اس پہ ذرا ایک نظر ڈال لی جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ لوگوں کی پہلے تو نکلتی تھی چیخیں, اب ان کی چیخوں کی آواز بھی جو ہے نا وہ بند ہو چکی ہے, اب وہ چیخیں بھی نہیں مار سکتے, ان کی آواز بالکل ہی بند ہو چکی ہے. کیوں بند ہو چکی ہے؟ کہ بجلی کا یونٹ جو ہے, بجلی کا جو یونٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ وہ افورڈیبل نہیں رہا, اور کہا یہ جا رہا ہے, سنا یہ جا رہا ہے کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا. اگر مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا تو آلریڈی جو مڈل کلاس ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے, سفید پوش لوگ جو ہے وہ تو ختم ہو چکے ہیں, تو باقی رہ گئے غریب عوام, تو میرے خیال میں ان کی بھی چھٹی ہو جائے گی ان قریب ہی, کیونکہ جس طریقے سے ان پہ مہنگائی کا بوجھ پڑ رہا ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. They are unable to put like food on the table for at least even once a day. وہ ایک بڑا مشکل کام ہے, اور اگر اس کو ان کو ایڈریس نہ کیا گیا, ان لوگوں کی مشکلات کو ایڈریس نہ کیا گیا, تو الیکشن تو بڑے دور کی بات ہے. جو الیکشن کے دنوں میں یا الیکشن اگر شروع ہو جاتے ہیں یا اگر اناؤنس ہو جاتے ہیں, تو جن لوگوں نے ووٹیں مانگنی ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں جب جائیں گے تو 13 جماعتیں جو 16 مہینے یہاں پہ رہ چکی ہیں, حکومت کر چکی ہیں, وہ کس منہ سے جائیں گی, وہ کس منہ سے ووٹ مانگیں گے؟ کیونکہ الیکشنز از آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز. الیکشنز میں یا الیکشن سے پہلے صرف خواب بیچے جاتے ہیں, تو وہ خواب کیا بیچیں گے جا کے, اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوگی سائرہ بانو بی بی. سائرہ بی بی, تسی کتھے گئے سو بل جمع کران گئے سو بجلی دا؟ مت پوچھئے, بل اپنا 2 فیٹ کے جمع کروا دیے, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کی بھی داد رسی نہیں کر پا رہے. ہاں, کیوں؟ وہ تو آبویس ہے, وہ تو اتنی مہنگا یونٹ ہوگا بجلی کا, تو دادرسی کہاں سے ہوگی. لیکن اگر تانوں اس سچویشن جا کے ووٹ لینا پوے کسی حلقے جا کے, یا کسی کو بھی جا کے ووٹ لینا پڑے جا کے اپنے حلقے میں جا کے, اور ووٹ مانگنا پڑے, الیکشنز اگر آ جائے سر پہ, تو واٹس گوئنگ ٹو بی دا سچویشن لائک؟
پتہ نہیں، میں تو خود آج آپ یقین نہیں کریں، یہی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ الیکشن کر رہے ہیں تو الیکشن میں جا کے عوام کو کون سی لالی پاپ دیں گے یہ؟ مطلب یہ کیا بولیں گے؟ یہ جو کی 14 جماعتیں 16 مہینے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، تو یہ جا کر کیا کہیں گے؟ ان کا کیا بیانیہ ہے؟ کیونکہ آپ کسی کو بھی اس میں وہ بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے. 16 کی 16 ان سب چیزوں میں، ہر سائن میں، ہر بل، ہر فیصلے میں سب یہ ساتھ تھے. تو عوام کو کیا جا کے کہیں گے؟ ابھی تو رانا صاحب اور حالات خراب ہونے والے ہیں. سنا ہے کہ اکتوبر، نومبر یا دسمبر تک 23 روپے اور بڑھانا چاہ رہے ہیں بجلی کا یونٹ. جی 75 اچھا. اس میں. میں پاور کمیٹی کی ممبر بھی رہی ہوں اور 2 دفعہ یہ بل آئے تھے، تو میں نے دونوں دفعہ ان کو اپوز کیا تھا. اچھا. میں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی، میں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے میں نے اس بل کی مخالفت کی تھی، اور ابھی 16 مہینے کے بیچ میں بھی ایک بل آیا تھا، میں نے تب بھی اس کی مخالفت کی تھی. اچھا. اور جو ساتھ بیٹھے لوگ تھے، میں نے ان کو کہا بھی تھا، میں نے کہا آپ لوگ حلقوں میں جا کر لوگوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ لیکن بات ہے کہ جس وقت آپ اقتدار میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کو کچھ سب اچھا ہی دکھتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں بس دیکھ لیں گے. حالات اور ہوا آپ کے موافق ہوتی ہے تو آپ کو سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن مسئلہ ہے آپ غریب آدمی، آپ مجھے بتائیں کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ اور بل کا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک پنکھا اور ایک بجلی. اور ظلم یہ ہے کہ 300 یونٹ کے بعد اگر آپ کا 302 یونٹ بھی ہوا تو 2 یونٹ کا آپ کا ڈائریکٹ 3-4 ہزار روپے کا فرق پڑتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بہت ایمرجنسی پہ اس پہ آج ابھی سنا ہے، کو خبر آئی ہے کہ کاکڑ صاحب نے اجلاس بلا لیا، لیکن وہ اس اجلاس میں کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ تو عوام کو بول چکے ہیں کہ تو کیا ہوا. کوئی پاوے جاندہ ہے، کوئی بجلی دے بل نہ خودکشی کرتا ہے، کوئی بھوکا مرتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کیا ہوا. مجھے نہیں پتا کیا ہوا سے. اسی قسم کی سٹیٹمنٹ یوسف رضا گیلانی نے بھی ایک دفعہ دی تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا ہوا، اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹ کاکڑ صاحب نے بھی دے دی ہے. جنہوں نے گرمی صرف باہر سنی بھی ہو، گرمی اور بھوک پڑی بھی ہو، اور کبھی ان حالات سے گزرے نہ ہو، جن کے کھابے چل رہے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں دانے پڑے ہوئے ہوں تو پھر دوسروں پہ بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان کو اندازہ ہی نہیں. اور میں حیران ہوں کہ ایسے وہ کہتے ہیں نا اکبر کے رقم لا کے ہمارے سر پر مسلط کیے گئے ہیں، جن کو یہ تو وہ بچپن میں سنتے تھے نا کہ وہ جو کون سی ملکہ تھی کہ کھانا نہیں ہے تو اس نے کہا کیک کیوں نہیں کھاتے. تو یہ اسی قسم کے حکمران ہم مسلط ہوتے آئے ہیں اور آگے بھی ایسے ہی وہ. اچھا. کہاں سے تو پھر کریں کیا؟ سولوشن ہے آپ کی نظر میں یا اسی طرح سے روندے پٹتے رہیے؟ پہلے تو دیکھو 5 سال میں آئی پی پیز کے جو معاہدے ہوئے ہیں اس کے بارے میں پتا کرتی رہی. وہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے؟ یہی حکومت کی. کوئی باہر سے آ کے یا آپ نے یا میں نے تو وہ معاہدے نہیں کیے. کیوں ان لوگوں نے اتنی دنیا جہان کی یہ سارا وہ کر کے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں کہ تسی بجلی بڑھاؤ، اسی لئیے یا نہ لئیے آپ کو پیسے اتنے دینے پڑیں گے. یہاں پر انہوں نے عوام کو میں اپنے یہ جو ڈسکورس ہے یہ ہیسکو کا دیکھ لیں، چوری یہ لوگ خود کرواتے ہیں. بجلی کے بل ان کے فری، یونٹس ان کے فری، بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں. ابھی تو لاسٹ میں پوچھتی آ رہی تھی کہ بھئی جو ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہمارے تھانے، ہماری یہ بلڈنگز، مجھے ذرا ان کی تفصیل مہیا کر دیں. کیا یہ آیا بجلی کا بل دیتے ہیں؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اچھا، یہ ابھی کیا ہو رہا ہے بٹوین مسلم لیگ نون اینڈ پیپلز پارٹی؟ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ الیکشنز جو ہیں تھوڑے سے ڈیلے ہو جائے، جو لگتا ہے ان کی گفتگو سے اور جو لگتا ہے ان کے اقدامات سے. اینڈ بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بڑے اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر کرائے جائیں. اب 90 دن کے اندر الیکشنز کی بات پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی کرتے ہیں. 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی بات پیپلز پارٹی والے بھی انہوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ پیپلز پارٹی والے اور پریزیڈنٹ صاحب ایک پیج پہ ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ نون لیگ والے ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین اباؤٹ تھنگز، یو نو؟ تو واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ نہیں، اب ان کی باتوں میں نہیں آ سکتے. آپ مجھے بتائیں. میں بار بار ایک بات کہہ رہی ہوں کہ 16 مہینے اقتدار کا مزہ لوٹنے کے بعد
जिस वक्त ये शेख 48 या कौन सी कि सदर से इलेक्शन के इख्तियारात लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दिए थे, तो उसमें भी काबीना में पीपल्स पार्टी बैठी हुई थी ना। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब इलेक्शन आने के उसमें अगर अपना बयानिया बनाना चाह रहे हैं और सो कॉल्ड जमहूरियत और आइन की अलम बरदार जमात को बनना चाह रही है, तो मेरे ख्याल में अब इतना शऊर तो कम से कम आ चुके हैं लोगों में कि वो उनकी बातों में नहीं आएंगे। तो ये क्या इन फैसलों में साथ नहीं थे? सीसीआई की मीटिंग हुई थी तो क्या मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे मुराद अली शाह साहब? क्या उसको नहीं कर सकते, या कोई दबाव था, या कोई गन सीधी करके बैठा हुआ था? हमें भी तो पता चले ना कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी। वो तो लास्ट डेज में हुई थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं था। और जिस वक्त उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की थी, ये नन्हे काके थे। क्या कहते हैं, 15-15 साल से यहाँ सिंध पे हुकूमत की हुई है, बारियां इनकी लगी हुई हैं पूरे। वो कहते हैं कि ज़हीन और सारा कुछ। अब ये दाल नहीं गलने वाली। अब ये हमें ये कहानियां ना सुनाए कि जी 90 दिन में इलेक्शन और ये जमहूरियत और आइन आपने तोड़ चुके हैं पंजाब और केपीके में। उस वक्त नहीं बोले। और जिस वक्त सदर से इख्तियारात लेके इलेक्शन कमिश्नर को दिए, इलेक्शन कमीशन को, तब वो उन्होंने इस चीज का वो किया। और सीसीआई मीटिंग में जब उन लोगों ने हाँ किए, तो अब बैठे बैठे इनको क्या हो गया? क्या इनको ना हो गई है? क्या इनके ऊपर से हाथ, जो एक टर्म हम यूज करते हैं कि इसके ऊपर हाथ उसके ऊपर हाथ, तो क्या हाथ उठा लिया गया है जो ये अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, किसी ने मुझसे मुस्तकबिल पूछा था, तो मैंने कहा था मुस्तकबिल में मुझे पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे एहतजाज करते हुए दिख रहे हैं। इस सिनेरियो में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको बाऊजी भी कहते हैं, बाऊजी आके यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक कर लेंगे, उनसे कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या उनके पास अगर हुकूमत आ भी जाती है सपोजिटली, तो वो ठीक है इत्तेहादियों को साथ मिला के अगर हुकूमत बना लेते हैं बाऊजी, तो क्या बाऊजी के पास कोई प्लान होगा टू फिक्स द इकॉनमी? और ये जो लोगों की जो चीखें निकली हुई हैं, खैर अब तो चीखें भी नहीं निकलती, उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही अब उनकी, लेकिन ये जो आवाज़ ना निकलने वाली सिचुएशन है, लोगों की चीखें निकलती रही हैं लोगों की, इसको फिक्स करने के लिए किसी के पास कोई प्लान है? नहीं जी, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। वो आवाम की दादरसी के लिए नहीं आ रहे। वो नाराज वोटर्स जो होते हैं, कभी बाज दफा ऐसा होता है कि घरों खानदानों में भी लड़ाई हो जाती है, तो किसी बड़े को ले जाते हैं कि इसका लिहाज कर लो, ये तेरे बाप का दोस्त है। तो इसी टाइप की सिचुएशन में उनको लेकर आ रहे हैं कि जो नाराज वोटर्स या कुछ हैं, तो लोगों में दोबारा से वो जज्बा जागे। लेकिन वो मेरे ख्याल में अब नहीं जागेगा। लेकिन इन लोगों के पास कोई नहीं है, क्योंकि हमने इसाक डार साहब को भी, वो कहते हैं ना, सिंहासन पर बिठा कर लेकर आए थे। आपका और मेरा पैसा था, जो जहाज पे जो नाम लिखा हुआ था, उसका पेट्रोल कोई अपने पैसों से नहीं डलवाता। उनको वहां से उठाकर लेकर आए थे कि यहाँ के मईशत सही करेंगे। आप मुझे बताएं, एक क्या देखें तो वो भूल की क्या होता है, एक तो मुंशी होता है, दूसरा क्या होता है जो हिसाब किताब लिखते हैं, भूल के। तो माहिर मईशत दान में और फिर ऐसे उनमें तो फर्क होता है ना, अकाउंटेंट में ऐसे थोड़ी होता है। लाइन को भी थे कि आके ये पता नहीं क्या कर देंगे, मुल्क की मईशत मुस्तहकम हुई है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर गई नहीं गई, यहाँ पर लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। शहदादपुर में 5 खुदकुशियां हुई हैं। लोग जाके, ट्रेन की सबसे आसान तरीका ये है कि वो जाके अपनी जान दे दी, और बस पीछे वालों को पता नहीं। हुकूमत कुछ सोचे तो सही, लेकिन अफसोस है कि यहाँ पर कोई, मुझे नहीं पता कि क्या होगा। या तो लोग निकलेंगे, या वही बात है कि अब हम लोगों में भी वो खुदा पाक बस वो कहते हैं ना कि अवाम को और हम सबको वो है कि एक यकजा कौम होकर निकले तो ये हो सकता है। वरना यही होगा कि किसी की खुदकुशी की तस्वीर ट्वीट मैं भी करती फिरूंगी और ऊपर से हुक्मरानों को बुरा भला कहती रहूंगी। लेकिन ये कि अब कुछ करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबके हाल पे रहम करे। मैं बीबी आपकी दुआओं में मैं भी शामिल हूँ। मैं एक छोटी ले लूँ, वापस आता हूँ और कुछ मज़ीद सवालात है वो आपके सामने रखूँगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सायरा बानो बीबी, एक चीज़ समझा दें हमें, आप असेंबली में भी रहीं, क्रिटिसाइज़ भी करती रहीं, आप अभी भी क्रिटिसाइज़ कर रही हैं, जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ आती है आप उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करती हैं, बट देन अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ پتہ نہیں سب لوگوں کو باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ لوگ تو باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایز سچ, کیونکہ ان کو تو اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. وہ تو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے, گھر والوں کے سامنے نہیں رکھ پا رہے, تو باہر کہاں نکلیں گے؟ وہ تو اپنا پیٹ بھریں گے یا باہر جا کے جیلیں کاٹیں گے, ماریں کھائیں گے؟ وہ تو دور چلے گئے, وہ زمانہ چلا گیا. تو پھر تو چینج آپ کہہ رہی ہے کوئی بھی آ جائے وہ بھی چینج نہیں لے کے آ سکتا. تو پھر ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر کہہ رہے ہیں, آپ بھی اور ہم بھی؟ کرتا دھرتا ہے, میں پھر میرے پہ کوئی قدغن لگ جائے گی. جو کرتا دھرتا ہے ان کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ابھی کامران خان صاحب کا تو آپ کو, ہم سب کو بخوبی علم ہے. وہ آج کل سندھ کی کرپشن, آپ ان کے دیکھیں ولاگز وغیرہ, تو وہ سندھ کی کرپشن بہت ڈیٹیل کے ساتھ, بہت اوتھینٹک رپورٹ پیش کر رہے ہیں بندوں کے ناموں کے ساتھ. یہ ان کو رپورٹس جو بھی کرپشن وغیرہ کی ایجنسیز نے مہیا کی ہوں گی. تو کیا اس کے اوپر کوئی عمل ہوگا؟ کیا کوئی اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوگی؟ کیا وہ لوگ جیلوں میں جائیں گے؟ یہ کرپشن آپ بھی اور میں بھی, ہم پچھلے سالوں میں سنتے رہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, ایک وہ جو پارکس کا ڈی جی تھا, اس لوگوں کے گھروں میں سے نکلتے ہیں, سیکرٹریز دیکھ لیں, ڈی سی اربوں روپے کا چلا جاتا ہے. آپ کے پاس سارے ایویڈنس ہوتے ہیں, لیکن آپ کیا, ہم ان کو کیا دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کبھی وہ کیا؟ جس وقت احتساب کا عمل شروع ہوگا, لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا سزا کا, تبھی یہ معاملہ صحیح ہوگا. سعودی عرب میں دکانیں کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیورات کی دکانیں بھی کھلی ہوتی ہیں, کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, کہ ان کو یہ پتا ہے کہ پکڑے گئے تو کوئی سفارش, کوئی ماما چاچا ایم این اے ایم پی اے سینیٹر سامنے نہیں آئے گا, سیدھا ہاتھ کٹے گا. جب تک ایسی سزا جزا پر نہیں عمل ہوگا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ بھلے لاکھ کرپشن نکالے, کرپشن نکالی جاتی ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اربوں کھا لیے, خربوں کھا لیے, اس کے بعد وہ فائل دب گئی, اس کے بعد اس بندے کو عہدہ مل جاتا ہے. احتساب کا جو سلسلہ ہے یہ تو کافی عرصے سے جاری ہے, اور اس کا آؤٹ کم جو آپ کہہ رہی ہیں وہ نکلتا نہیں ہے, آؤٹ کم اس کا ایسا نہیں نکلتا. دیکھا ہوگا کہ بابا جی نے کہا تھا کہ کھیت کو بچانے کے لیے 4 کاواں نو لٹکانا پیندا ہے. تو یہ جو 4 گدھ ہے, گدھ, میں کوے بھی نہیں بولوں گی, ان گدھوں کو لٹکائیں گے تو پتا چلے گا کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ کوئی نہیں وہ ہوتا کہ آج یہ کرپشن کریں گے, 4 کیس چلیں گے, اور اس کے بعد آپ وہ پلی بارگین اور یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آپ کر لیں گے. تو کوئی ہے ہی نہیں, تو غریب کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب وہی بات ہے کہ ایک کلپ ہے کہ مہنگائی اتنی کرو کہ لوگوں میں احتجاج نہ کر سکیں, اور کہا مورکھ اتنی بھی نہ کرنا کہ وہ احتجاج پر اتر آئیں. تو 20 روپے بدا کے 5 روپے کٹا دینے, تاکہ تھوڑا سا وہ بندے کو پتا چلے کہ ہاں کم ہو گئی ہے. لیکن یہ سوچنا پڑے گا, اور میں ان سب کو, میں پہلے بھی بولتی ہوں کہ بھائی آپ, یہ ملک بہت قربانیوں سے حاصل ہوئے, پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا, اور نہ آپ لوگوں کی کھانے پینے کے لیے بنا ہوا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر آئیں, دیہڑیاں لگائیں, کریں, اور جو مقتدر حلقے جو پاور میں ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے اور اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے رہے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب یہی ہوگا کہ پھر میں بتا رہی ہوں کہ یہ سوچ لوگوں میں چڑھ رہی ہے پروان کے, بس ٹھیک ہے مرنا ایک دن ہے تو پھر چلو پھر آ جاؤ, اور یہ بہت جلدی ہونے والا ہے. کوئی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بہت دیر ہو جائے, ان کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور بہت کما لیا, کوئی اپنے ملک کا بھی سوچ لے. اچھا, ابھی آپ کو الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیونکہ ایک طرف سے آواز آتی ہے 90 دن کے اندر اندر الیکشنز کرائیں, دوسری طرف کہا جاتا ہے جناب کے الیکشن جو ہیں وہ کوئی 90 دن کے بعد 52 ڈیز ایڈ کر لیے جائیں تو پھر جا کے الیکشنز ہو جائیں گے. آپ کو واقعی الیکشنز 90 دن یا 52 ڈیز اس میں ایڈ کر دیے جائیں 90 ڈیز کے بعد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الیکشن کروانے کا فائدہ کیا ہے, وہ ہو یا نہ ہو. اب تو دیکھیں, آپ نے آئین کی پاسداری ہم نے کرنی ہے, الیکشن ہوں گے. الیکشن میں کسی ایک جماعت کو 2/3 اکثریت ملے گی ہی نہیں. اس کے بعد واپس یہی سیٹ اپ آنا, اور اپنے آپ کو انہوں نے رونے ڈالنے کہ ہم لوگ مجبور ہیں, اس گورنمنٹ میں اس گورنمنٹ میں ہیں, اور وہ چاہتے نہیں ہیں. ان کی لیول پلینگ فیلڈنگ تو ان کو تیار کر کے دے دی ہے, لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا. اب دل ٹھنڈا جب تک ایک پارٹی کچلی نہ جائے, ووٹرز کا وہ کہتے ہیں نا گجنی نہ بن جائے, کہ ان کے دماغ سے ساری یادیں محو ہو جائیں,
اس کے بعد یہ الیکشن کیسے وہ کریں گے؟ نارمل بات میں کروں تو کیڑا منہ لے کے جان گے الیکشن دے وچکار؟ وہ تو اب نے ڈسکس کر لیا کہ وہاں پہ حلقوں میں جائیں گے تو وہاں پہ تو کس منہ سے جائیں گے. وہاں پہ جا کے اٹس آل اباؤٹ لائک سیلنگ ڈریمز وین اٹ کمز ٹو الیکشنز. تو الیکشن سے پہلے تو لوگوں کو خواب بیچے جاتے ہیں, تو وہ خواب کیا بیچیں گے؟ یہاں پہ تو خواب بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. So that we have discussed. But then again, do you see elections happening, yes or no? 90 days or 90 days plus 52 days? 90 ڈیز میں تو نہیں ہو رہے, 90 ڈیز کے بعد ہوں گے, 90 ڈیز میں تو نہیں ہو رہے. یہاں پر کوئی کام ملک میں آئین اور قانون کے, اگر ایسا ہوتا تو نہ یہ سی سی آئی کی میٹنگ میں بولتے. اب سوری مشتاق یوسفی والی بات زبان استعمال کروں گی, بلڈ پریشر اور غصے پہ گالی پہ جو قابو پائے وہ یا تو ولی اللہ یا حالات کا ذمہ دار, میں دونوں نہیں ہوں. تسی میرے نا منو تسی آرام نال بیٹھ دو, میں کچھ کہہ دینا ہے. تو میٹنگ ادھر سے کر لی, ادھر سے اس کو اختیارات دے دیے, اس کے بعد بیٹھے ہیں آرام سے وہاں پر ادھر بیٹھ کے لنڈن کی فضاواں وچکار چاہ پی رہے ہیں, اسی تے بل لے کے بیٹھے رو رہے ہیں, لیٹاں پورے دن گھر میں بند کرتے رہتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں. بس یہ تو شکر الحمدللہ تھوڑا سا موسم اچھا ہو گیا اور آگے سردی آ رہی ہے کہ یہ 5-6 مہینے تھوڑا سا سکون رہے گا. لیکن پھر گیس بھی نہیں ہوگی اور گیس کے بل بھی اتنے آئیں گے کیونکہ ہم نے 550-600 میٹر رینٹ بھی کر دیا. ان کا بس نہیں چلتا کہ ہم 700 پر ٹیکس لگا دیں. چلو الیکشن سر نہیں وہ ہوں گے جب تک یہ ان کی کچھ سوچ ہے. اب دیکھیے نا جو ایک آئی ٹی پی بھی ہے جو جماعت, وہ علی منظر عام تک کھل کے آئی بھی نہیں کہ انہوں نے جلسے ہوں یہ ہو وہ ہو. انہوں نے کس پلڑے میں جا کے بیٹھنے, نون کے ساتھ رہنے, ادھر رہنے. اور جن لوگوں کو توبہ طائب کروا کے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی ہے ابھی ان کا بھی فیصلہ ہوگا, انہوں نے کون سی پارٹی جوائن کرنی ہے اور کتنے گروپ بنیں گے, کیا ہوگا. اس کام کے لیے بہت سارا وقت چاہیے اور ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. ہمیں الجھایا ہوئے بجلی کے بل میں, پیٹرول میں, روٹی کھانے دے وچکار. اچھا یہ کھائی جاؤ اتو رولا پائی جاؤ. اچھا تسی ساہ جڑے نا ہولے ہولے لیا کرو, کیونکہ تسی ساہ ذرا تھوڑی جے تہاڈی ساواں دی رفتار اگر تیز ہوندی ہے نا تو اتنے ٹیکس لگنے دی امید پیدا ہو جائے گی. تسی اس واسطے ساہ ہولے ہولے لیا کرو, تسی تھوڑے جا ساہ وچ لے وہ کیا کہتے ہیں وہ آکسیجن لیول میں مد و جزر ہوتا ہے جی. اچھا چلو اس دے واسطے تھوڑا جا پانی شانی پیا کرو تسی. خیر اینی ویز ہن منو دسو کہ واٹ نیکسٹ. آپ کہہ رہی ہیں جی الیکشنز ہو جائیں گے. اب الیکشنز ہو جائیں گے, لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے. اب جو کہتے تھے جن کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے, اب مل چکی ہے, یا چیف جسٹس جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد لیول پلینگ فیلڈ ملے گی ان کو؟ ہاں جی 18 اکتوبر کے بعد ان کو سمجھ آئے گی کہ دیکھیں گے کیا ہے, کہ وہ تیل دیکھیں گے, تیل کی دھار دیکھیں گے, دیکھیں گے کس کروٹ بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد ہم میدان میں اتارتے ہیں. لیکن الیکشن تسی کہہ رہے ہو کہ فائدہ جڑا کوئی نہیں ہے, تو الیکشن اگر فائدہ کوئی نہیں ہے تو واٹ از دا پریشر؟ پریشر یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر ہے کہ الیکشن کراؤ. انٹرنیشنل پریشر ہے. اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو الیکشن کمیشن وہ ہے اپنے صدر صاحب سے نہیں مل رہے, قانونی ٹیم ان کو مشورہ دے رہی ہے کہ ان سے نہیں ملنا, لیکن امریکی سفیر آ کے مل لیتا ہے اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے ملک کی بقا کے لیے الیکشن ضروری ہیں. اور انہی کو پتا ہوگا, مجھے تو سچی میں بالکل بھی نہیں پتا. اور وہ بلوم صاحب تک, ڈونلڈ بلوم تک میری رسائی نہیں ہے کہ میں انہوں کو پوچھ لیں کہ تسی دسو میں ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. چلو تسی کوشش کرو ایمبیسڈر جڑا امریکن ایمبیسڈر نو فون کر کے پوچھو, شاید وہ تانوں دس دے, کیونکہ تانوں دس دے گا وہ, تسی فکر نہ کرو, کوشش ضرور کرو تسی. اچھا مجھے یہ بتائیں, چل ایک بریک لے لوں میں, بریک کے بعد آتا ہوں. میں ایک دو چیزیں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سائرہ بانو بی بی, الیکشنز کی ابھی باتیں ہو رہی ہیں اور الیکشنز میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی ایک اور چیز بھی سامنے رکھی جا رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ریزرو سیٹس کی تعداد جو ہے وہ بڑھائی جائے. اور کیا ریزرو سیٹس کی تعداد اگر بڑھا دی جاتی ہے تو اس سے کچھ فرق پڑے گا, اور پڑے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ سر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ برابری
حالانکہ جو ریزرو سیٹ کی خواتین ہیں ووٹ برابر ہوتے ہیں، آپ کو کسی چیز میں بھی چاہیے ہوتا ہے ووٹ، تو جب ہر ایم این اے کا ووٹ برابر ہے، لیکن بہت تضحیک آمیز رویہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کس کا؟ پوری سیکریٹریٹ ہو گیا، اپنے جو ہمارے ساتھی ایم این ایز ہیں یا اس طرح، تو وہ تو بہت ہی زیادہ مطلب وہ تو ظاہر الحمدللہ. خیر مجھے تو کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، میری اپنی پارٹی ہے، اگر بولتے تو میں بتا دیتی، بٹ جو میں دوسری طرف بھی اور ادھر بھی دیکھتی تھی کہ ہاں ہاں بیٹھ جاؤ آرام سے، تم لوگوں کو سیٹ مل گئی ہے. اور یہ پی ٹی آئی دور میں بھی ہوتا تھا، میں نے تب سنا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ سیٹ مل گئی ہے، اس میں شکر ادا کرو. اگر وہ خواتین اپنا کوئی ان پٹ دینے کی کوشش کرتی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ذہین پڑھی لکھی اور کمپیٹنٹ خواتین تھی، ان مردوں سے 1000 درجے بہتر تھی، تو یہ سننے کو ملتا تھا کہ آپ سیٹ مل گئی ہے تم لوگوں کو، اسی پہ شکر ادا کرو. اگر وہ اپنے حلقے کہتے تم لوگوں کا تو حلقہ نہیں ہے، بھائی حلقہ نہیں ہے تو انہوں نے کہیں تو کیمپین کی ہوگی نا، کسی سے تو وعدہ کر کے آئی ہوں گی کہ یہاں پر ہم کوئی دستکاری اسکول کھول دیں گے، کوئی بچوں کی تعلیم کا کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ان کو جو فنڈز ایم این ایز کا ہوتا ہے وہ بھی خواتین کو نہیں وہ کرتے، تو بڑھا کے کیا کریں گے؟ جو اگر انٹرنیشنل لیول پہ خواتین کا ہے تو وہ تو ہماری پوری، آپ نے بھی دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں 7-8 خواتین کی اجارہ داری ہے، باقی پیچھے بیٹھے والوں کو تو آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے کہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ سامنے آپ ہی تو جی پتہ نہیں. اچھا چلیں، اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے اب رائے مانگی ہوئی ہے لاء منسٹری سے کہ جناب الیکشنز کی تاریخ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد میرے خیال میں آج کسی وقت بھی ان کو یہ رپورٹ پہنچ جائے گی کہ وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں پریزیڈنٹ صاحب، ان تاریخ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اور اس کے بعد جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور الیکشنز کے بارے میں جو یہاں پہ کنفیوژن ہے کہ پریزیڈنٹ دے سکتے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر دے سکتے ہیں ڈیٹ، وہ کنفیوژن ختم کرنے کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائیں جا کے سپریم کورٹ کا. سو سپریم کورٹ کے پاس ایک دفعہ پھر جا کے بک جو ہے وہ سٹاپ کرے گا. سو ڈو یو تھنک کہ ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کے، اور ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ کوئی ایسے ایک دو چیزیں کر کے جا سکتے ہیں جس میں کوئی ریلیف دے کے جا سکیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو؟ ون سیکنڈلی یہ جو کنفیوژن ہے ڈیٹ کی پریزیڈنٹ صاحب کے اوپر جو ہوور کر رہی ہے اس کو بھی کلیریفائی کر کے چلے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیزیں وہ کر سکتے ہوں تو وہ کر کے چلے جائیں. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ڈو یو تھنک کہ وہ سٹینڈ کریں گی چیزیں، یا ان کے بعد جو نئے چیف جسٹس صاحب آئیں گے وہ ان کو انڈو کر دیں گے یا اس میں اپنی طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کریں گے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ عدالت کا دروازہ کھٹک رہا ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہتی ہوں کہ رہنے مت کھٹکھٹائیں. اچھا. ورنہ جو یہ پنجاب کے الیکشن کی 14 مئی کی ڈیٹ جولائی میں کہیں گے کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائے، 14 مئی جولائی میں فیصلہ آیا ہے، تو اس کے بعد کہ صدر صاحب بھی چلے جائیں گے، اگلی اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، تو پھر فیصلہ آئے گا کہ صدر صاحب کے یہ اختیارات ہیں. تو ابھی یہ میں پڑھ رہی تھی 58(1) اور بی کا نا، کہ 58(1) کے تحت اگر وہ اسمبلی ان کے پاس اختیارات ہوتے تو وہ اگلے الیکشن کی ڈیٹ کا بتا سکتے تھے، لیکن اب اختیارات جب الیکشن کمیشن ان کے پاس چلے گئے اور ان 16 جماعتوں نے کر دیے تو پھر اتنی قانونی پیچیدگیاں میں نہیں جانتی، لیکن مجھے یہ جو پڑھا ہے اور جو مطلب کہ اس سے وہ اپنا اختیار کھو چکے ہیں، کیونکہ وہ تو الیکشن کمیشن ان کے پاس چلا گیا. اور باقی آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کھڑے ہوں گے، نہیں جی، جس وقت کھڑے ہونا تھا چیف جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب اس وقت نہیں کھڑے ہوئے. چیف جسٹس کو کھڑا کروایا گیا رات کو 12 بجے جب یہ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی اور انہوں نے واپس اپنا یہ فیصلہ ریورس کروایا تھا. اس سے پہلے بھی جو ہوا تھا، جو تشریح کی تھی پنجاب میں، وہ بھی غلط ہوا تھا، اس کے بعد وہ بھی غلط ہوا. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں مثال ہے کہ اٹھ بڑی بھی حلوے میں خاک ڈال. تو آپ نے پھر جب یہ فیصلے تک کسی نہج تک پہنچانا ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ پنجاب والا میں اس میں کیوں کیا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہمت ہے تو پاس کر، ٹریکٹر والی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا، تپڑ ہے تو پاس کر، نہیں تو برداشت کر. کسی میں تو وہ ہاتھ ڈالے، نہیں تو اللہ کا واسطہ
ہمیں اور بڑی پریشانی ہے. روز وہ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، صبح فیصلہ آئے گا عدالت میں کہہ کے انہوں نے آگے سے یہ بولا ہے، مذاکرہ نہیں ختم ہو دیا اپنی فیصلوں کا پتہ نہیں. اب صدر صاحب بھی جس وقت یہ بل جس وقت ہو رہے تھے اسی وقت 2-4 بیان داغ دیتے کہ یہ کیسے وہ 48 اور 46 کا جو تھا کہ اختیارات ان کو دے رہے ہیں، اس وقت ہی کوئی بیان آ جاتا. اچھا اس وقت جو ہے جو ان کی ٹویٹ آئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی، وہ ایسے لگتا تھا کہ ان کے وہ ہینڈز اپ کر چکے ہیں، اور اس میں ان کو نظر آ رہا تھا ان کی ٹویٹ سے، امپریشن یہ مل رہا تھا ان کی ٹویٹ سے کہ وہ جو ہے ان کے احکامات کو ایز سچ سیریسلی ان کا اپنا سٹاف نہیں لے رہا، اور پروبیبلی وہ مس ریپریزنٹیشن آف فیکٹس ہو رہے ہیں پریزیڈنٹ کے سامنے ان کے سٹاف کی طرف سے. اس سچویشن میں اگر دیکھا جائے، اس سچویشن کو سامنے رکھا جائے تو اب یہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا، اگر ان کی ٹرم ختم بھی ہو جاتی ہے موجودہ پریزیڈنٹ صاحب کی، تو اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ رہیں گے جب تک نیا پریزیڈنٹ نہیں آتا. اب اس کی تو ابھی دور تک کوئی امید نہیں ہے. ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں یا تو خود ریزائن کر دے، یا وہ لوگ جو اس وقت ایک سچویشن بنی ہوئی ہے ان کی اور پریزیڈنٹ کی، ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن قائم کر لیں، اور وہ جیسے ہوتا ہے نا میرج آف کنوینئنس، وہ ایک میرج آف کنوینئنس کے طور پہ فی الحال پریزیڈنٹ کے ساتھ چلا جائے. آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، میرج آف کنوینئنس کی سچویشن کو لے کے سامنے چلنا چاہیے؟ ہاؤ شوڈ اٹ ورک؟ میرا ملازم میرا کہنا نہیں مانے گا، اس کو نکال کر اس کو سامنے کھڑا کر کے 2 لگاؤں گی، یا میں گھر چھوڑ کر جاؤں گی؟ یہ میرا کہنا نہیں مان رہا ہے اس لیے میں گھر سے جا رہی ہوں. تو پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سا وہ بندہ تھا کہ جن کو انہوں نے بل واپس کیے. اور یہ معاملہ بھی آپ اپنے ملک کا حال تو دیکھیں، آئی ایم سوری میڈیا کا حال بھی تو دیکھ لیجئے کہ 2 دن یہ ایک ہوا بنا ہوا تھا کہ وہ کون سا وہ تھا، اس نے بل واپس کر دیے، کسی نے کہا اس کے اوپر کوئی نوٹ نہیں، اختلافی نوٹ نہیں لگا ہوا، وہ سارا معاملہ دب کیا. سائرہ بانو بی بی، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جی، یہاں پہ عام آدمی کی طرف دیکھے. عام آدمی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سک رہا، اور آلریڈی جو مڈل کلاس ہے وہ یہاں پہ نہیں رہی. سو سفید پوشی ختم ہو چکی ہے، اور اب عام آدمی کے لیے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. سو ان کے لیے اگر آسانیاں نہ پیدا کی گئی تو الیکشنز تو بڑی دور کی بات ہے. الیکشنز جو لڑنے جائیں گے اور اپنے حلقوں میں جائیں گے تو وہاں پر جا کے وہ لوگوں کو کیا خواب بیچیں گے، بیکاز اٹس آل اباؤٹ سیلنگ ڈریمز ان دا الیکشن. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.